السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے تختی نمبر 1 کے حروف تہجی اور ان کے مخارج کے بارے میں آپ کو بتایا ہے، تو آج ہم قاعدہ نمبر 1 سے شروع کرتے ہیں جس میں زبر، زیر اور پیش ہیں۔ آج ہم زبر کے بارے میں بات کریں گے اور آپ کو پڑھائیں گے۔ یہ حرکات ہوتی ہیں زبر، زیر اور پیش۔ اب ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں، اور جیسا کہ سبق شروع کرنے سے پہلے ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، تب سبق شروع کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب الف کے اوپر زبر آ جائے گی، یعنی کہ حرکت آ جائے گی، تو اس کو حمزہ پڑھیں گے، حمزہ میں تبدیل ہو جائے گا۔ جب الف خالی ہوتا ہے تو الف پڑھا جاتا ہے، لیکن جب اس پہ کوئی حرکت آ جائے جیسے زبر، زیر یا پیش، ان میں سے کوئی بھی آ جائے تو یہ حمزہ میں تبدیل ہو جائے گا۔ تو اب یہاں پہ ہم پڑھیں گے حمزہ زبر آ، حمزہ زبر آ کی آواز نکالیں گے۔ اب ہے با، پہلے با خالی تھا، اب اس کے اوپر حرکت آ گئی ہے تو ہم اس کی آواز کیسے نکالیں گے؟ با زبر با۔ اب تا ہے، تا کے اوپر بھی حرکت آ گئی ہے تو تا زبر تا، ہماری آواز اوپر کی طرف جائے گی۔ اب آگے ہے سا، سا زبر سا۔ جیم زبر جا، ہا زبر ہا، خا زبر خا۔ اس کے بعد ہے دال زبر دا، زال زبر زا، را زبر را۔ اس کو موٹا بھی پڑھیں گے۔ آگے ہے زا زبر زا، سین زبر سا۔ اس کے بعد ہے شین، شین زبر شا، صاد زبر سا، صاد کو بھی موٹا پڑھیں گے، صاد زبر سا۔ آگے ہے دواد، اس کو بھی ہم موٹا پڑھیں گے، دواد زبر دوا۔ طا زبر طا، اس کو بھی ہم موٹا پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہے زا زبر زا، اس کو بھی ہم موٹا پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہے آئین، آئین زبر آ۔ اس کے بعد ہے غائن، غائن کو بھی ہم موٹا پڑھیں گے، غائن زبر غا۔ پھر ہے فا زبر فا۔ اس کے بعد ہے قاف، اس کو بھی ہم موٹا پڑھیں گے، قاف زبر قا۔ اس کے بعد ہے کاف، کاف زبر کا۔ اس کے بعد ہے لام، لام زبر لا۔ میم زبر ما، نون زبر نا، واو زبر وا، ہا زبر ہا، حمزہ زبر آ، یا زبر یا، یا زبر یا۔ اب انہی حروف کو یہاں پہ آگے پیچھے کر کے دیا گیا ہے تاکہ آپ کو مزید پریکٹس ہو جائے۔ یہاں پہ ہم پڑھیں گے با زبر با، تا زبر تا، سا زبر سا، ہا زبر ہا، جیم زبر جا۔ اب یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ حروف کی ترتیب تبدیل ہو گئی ہے، ان کو آگے پیچھے کر دیا گیا ہے تاکہ ہم اور اچھے سے ان حروف کی پہچان کر لیں اور ان کو اچھے طریقے سے یاد کر لیں۔ آگے ہے زا زبر زا، را زبر را۔ اس کے بعد ہے فا زبر فا، ہا زبر ہا۔ یہاں پہ ہا تھوڑی مختلف لکھی ہوئی ہے، لیکن یہ ہے ہا، یہاں پہ بھی ہا ہے اور یہاں پہ بھی ہا ہے، اس ہا کو اس طرح بھی لکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے یا زبر یا، واو زبر وا، دال زبر دا، زال زبر زا،
नून ज़बर ना, क़ाफ ज़बर क़ा, मीम ज़बर मा, काफ ज़बर का, लाम ज़बर ला, अलिफ ज़बर अलिफ यानी कि अलिफ के ऊपर अब आ गया है आ गई है हरकत, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, अलिफ नहीं हमज़ा पढ़ेंगे। हमज़ा ज़बर आ, खा ज़बर खा, आइन ज़बर आ, ग़ाइन ज़बर ग़ा, सीन ज़बर सा, शीन ज़बर शा, त्वा ज़बर ता, ज़्वा ज़बर ज़ा, स्वाद ज़बर सा, दुआद ज़बर दा। तो हमने जोड़ कर पढ़ना है, यानी कि वही वाले हरूफ आगे पीछे दिए गए हैं, जब हम उनको मिला के पढ़ेंगे तो एक लफ्ज़ बनेगा और उससे हम हरकत की आवाज़ में अदा करेंगे। यहाँ पे आप मश्क देख रहे हैं, आज ये हम मश्क करेंगे ज़बर वाली। यहाँ पे है सीन ज़बर सा, लाम ज़बर ला, मीम ज़बर मा। तो क्या बनेगा, जब हम इन तीनों हरूफ को मिला के पढ़ेंगे तो क्या बनेगा, सा ला मा, सा ला मा। सीन के ऊपर जब हरकत आई है तो इसकी आवाज़ ऊपर की तरफ गई है। सीन ज़बर सा, लाम ज़बर ला, मीम ज़बर मा। तो क्या बनेगा, सा ला मा। इसी तरह रा है, फिर ज़ा है और फिर क़ाफ है और इनके ऊपर हरकत लगा दी गई हैं। तो जब हम इनको मिला के पढ़ेंगे तो ये भी एक लफ्ज़ बन जाएगा। अब है रा ज़बर रा, ज़ा ज़बर ज़ा, क़ाफ ज़बर क़ा। तो ये क्या बनेगा, रा ज़ा क़ा, रा ज़ा क़ा। हमने पहले रा की आवाज़ निकाली, फिर ज़ाक़ी और फिर क़ाफ की, तो क्या बना, रा ज़ा क़ा। इसके बाद है जीम, रा और बा। जब इनके ऊपर हरकत लगा दी गई हैं तो ये भी एक लफ्ज़ की तरह बन गया है। ये है जीम ज़बर जा, रा ज़बर रा, बा ज़बर बा। अब हम जीम की आवाज़ निकालेंगे तो क्या बनेगा, जा रा बा, जा रा बा। इसके बाद हम आएंगे आइन पे। आइन के ऊपर भी एक हरकत आ गई है, फिर उसके बाद मीम पे भी हरकत है और लाम के ऊपर भी। तो आइन ज़बर आ की आवाज़ आएगी, फिर है मीम ज़बर मा और लाम ज़बर ला। अब इनको मिला के पढ़ेंगे तो क्या बनेगा, आ मा ला, आ मा ला। इसके बाद है मीम ज़बर मा, रा ज़बर रा, द्वाद ज़बर दा, मा रा दा। इसके बाद है द्वाद। अब यहाँ पे देखें कि मीम पहले आ गई है, रा बाद में और द्वाद भी बाद में। अब इन्हीं को उन्होंने आगे पीछे करके यहाँ पे लिख दिया है, तो ये भी एक लफ्ज़ बन जाएगा जब हम इनको हरकत के साथ मिला के पढ़ेंगे। द्वाद ज़बर दा, दा की आवाज़ निकालेंगे, फिर रा ज़बर रा, रा की आवाज़ निकालेंगे। उसके बाद बा ज़बर बा, तो क्या बनेगा, दा रा बा, दा रा बा। इसी तरह है आगे वाव ज़बर वा, ज़ा ज़बर ज़ा, नून ज़बर ना, वा ज़ा ना, वा ज़ा ना। आगे है दाल ज़बर दा, रा ज़बर रा, सीन ज़बर सा, दा रा सा, दा रा सा। आगे है वाव ज़बर वा, रा ज़बर वा, सा ज़बर सा। तो क्या बनेगा, वा रा सा। इसके बाद है
نون زبر نا، شین زبر شا، را زبر را، نا شا را، نا شا را۔ آگے ہے فا زبر فا، را زبر را، دعاد زبر دا، فا را دا۔ اگر آپ کو ایسے بھول جائے کہ کیسے ان الفاظ کو ادا کرنا ہے تو صرف آپ اس چیز کو یاد رکھیں کہ جب ہم حرکت کے ساتھ اس لفظ کی آواز ختم کرتے ہیں تو جو آواز جس پہ یہ ختم ہوتا ہے اسی کے ساتھ اس کو ہم ملا کے پڑھیں گے۔ جیسے ہم نے پڑھا فا زبر فا، اب یہ لفظ فا پہ ختم ہوئے فا، تو فا کی آواز نکالیں گے۔ آگے را زبر را، تو یہاں پہ ہم نکالیں گے را، را کی آواز، اور یہاں پہ دعاد زبر دا، تو کیا بنے گا فا را دا۔ آگے پڑھیں گے واو زبر وا، زا زبر زا، نون زبر نا۔ یہ لفظ ہم نے پہلے بھی یہاں پہ پڑھا ہے اور دوبارہ یہاں پہ ہے واو زبر وا، زا زبر زا، نون زبر نا، وا زا نا، وا زا نا۔ اب یہاں پہ ہم نے جو حروف الگ الگ پڑھے تھے ان سب کو یہاں پہ ملا کے پڑھنا ہے، اور ملا کے ان کی شکل اس طرح ہوگی کہ یہ دیکھنے میں اس طرح نظر آئیں گے۔ یہاں پہ جیسے ہم نے سین، لام اور میم کو الگ الگ پڑھا تھا اسی طرح یہاں پہ بھی ان کو پڑھنا ہے، لیکن دیکھنے میں وہ بالکل جڑے ہوئے ہیں۔ سین زبر سا، لام زبر لا، میم زبر ما۔ اب یہاں لام دیکھیں پورا لکھا ہوا ہے اور یہاں صرف لام کی آدھی شکل لکھی ہوئی ہے، تو پڑھنا ہم نے بالکل ویسے ہی ہے، سا لا ما۔ یہاں پہ بھی یہ ملا ہوا لکھا ہوا ہے، بالکل اسی طرح اس کو پڑھنا ہے جیسے ہم نے یہاں پہ پڑھا تھا، جیسے یہاں پہ پڑھا ہے اور جیسے یہاں پہ پڑھنا ہے، تینوں کو سیم پڑھنا ہے، بس ان کے لکھنے کا طریقہ مختلف ہے کہ یہاں پہ الگ الگ لکھے ہوئے ہیں اور یہاں پہ یہ دونوں ملا کے لکھے ہوئے ہیں۔ سین زبر سا، لام زبر لا، میم زبر ما، تو کیا بنے گا سا لا ما۔ آگے رازہ کا بالکل اسی طرح لکھا ہوا ہے جیسے یہاں پہ الگ الگ حروف میں لکھا ہوا تھا۔ را زبر وا، زا زبر زا، قاف زبر قا، را زا قا۔ اب ان لفظوں کو بار بار پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک مشق کریں اور جس میں آپ بار بار ان لفظوں کو یاد کریں گے تو آپ کو یہ بہت اچھی طرح پڑھنے آ جائیں گے۔ اس کے بعد ہے اگلا لفظ جو ہم نے یہاں پڑھا تھا، بالکل اسی طرح یہاں پہ الگ الگ لکھا ہوا ہے اور آگے اسی طرح یہ ملا کے لکھا ہوا ہے۔ جیم زبر جا، را زبر را، با زبر با، جا را با۔ یہاں پہ بھی جا را با ہے لیکن یہاں پہ ملا کے لکھا ہوا ہے۔ جیم زبر جا، را زبر را، با زبر با، جا را با۔ آگے ہے آ ما لا۔ یہ دیکھیں ہم نے یہاں پہ الگ الگ حروف میں یہ پڑھا تھا اور یہاں پہ یہ حروف ملا کے لکھ دیے گئے ہیں۔ آئین زبر آ، میم زبر ما۔ یہاں دیکھیں یہ ہے آئین زبر آ، میم زبر ما، لام زبر لا، تو اب کیا بنے گا آ ما لا، آ ما لا۔ اب پھر یہاں پہ بھی آملا ملا کے لکھا ہوا ہے اور یہاں پہ بھی ملا کے لکھا ہوا ہے، تو اس کو اسی طرح ہی پڑھیں گے۔ عین زبر آ، میم زبر ما، لام زبر لا، آ ما لا۔ آگے ہے میم زبر ما، را زبر وا، دعاد زبر دا، ما
را دا، یہاں پہ بھی مارا دا ہے اور یہاں پہ بھی، تو کیا پڑھیں گے ما را دا۔ یہاں پہ بھی یہی مارا دا ملا کے لکھ دیا گیا ہے۔ میم زبر ما، را زبر را، داد زبر دا، ما را دا۔ آگے ہے دا را با، جس طرح یہاں پہ لکھا ہوا ہے ویسے ہی وہاں پہ لکھا ہوا ہے، لیکن یہاں پہ یہ ملا کے لکھ دیا گیا ہے۔ داد زبر دا، را زبر را، با زبر با، دا را با، داد زبر دا، را زبر را، با زبر با، دا را با۔ آگے یہ بالکل اسی طرح سیم لکھا ہوا ہے الگ الگ حروف میں۔ واو زبر وا، زا زبر زا، نون زبر نا، وا زا نا۔ اس مشق سے امید ہے کہ آپ لوگوں کو ملا کے پڑھنا آ گیا ہوگا حروف کو، جیسے ان کے اوپر حرکات آ جاتی ہیں اور ان کو ملا کے اس طرح پڑھا جاتا ہے۔ تو ہم اپنی اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔